اب ظاہر ہے وقت بدل گیا بہت زیادہ، چیزیں بہت آ گئیں، تو بچیاں بھی کاجل سے نیچے کھڑی نہیں ہوتی، تو یہ خلاف سنت نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ سنت میں وسعت پیدا کریں، اور دوسرا سنت اس کے صحیح رنگ میں لیں۔ پتہ ہے ہوتا کیا ہے، اس قسم کے پریشر کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، بچے دین سے بدزن ہو جاتے، وہ کہتے ہیں آپ کو تو ہر بات پر اعتراض ہی نظر آتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ان کے اصل رنگ میں لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو لیں، تاکہ ہم بدل سکیں، ہم ایک نئے انسان بن سکیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین کتنے زیادہ تبدیل ہو گئے تھے، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اپنا لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، طریقوں کو سیکھا۔ تو ہم نے بھی طریقے سیکھنے ہیں، سچائی، دیانت داری، رشتے نبھانا، دوستی کا حق ادا کرنا، وفادار ہونا اپنے معاملات میں اپنے افراد کے ساتھ، غلطیوں کو معاف کرنا، مصیبت میں ساتھ کھڑے ہونا، مصیبت میں غلطی کرنے والے کو ڈس آن نہ کرنا۔ احد میں غلطی ہوئی صحابہ سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈس آن کر دیا؟ نہیں کیا۔ تو ڈس آن نہ کرنا، مشکل وقت میں بھی عز بن کے کھڑا ہونا، یہ نہیں کہ اچھے وقت میں ساتھ ہے اور مصیبت میں تو کون تو میں کون۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھا سے یہ سب کچھ لینا ہے، ہمیں قوت برداشت بڑھائیں، خوش اخلاقی بڑھائیں، ایک دوسرے کے دل میں اترنا سیکھیں، حسن سلوک کس چیز کا نام ہے یہ سیکھیں، معاملات کو خوش اسلوبی سے نپٹانے کا طریقہ سیکھیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیسا تھا اپنے رفیقوں کے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر ایک پر اتنی توجہ فرماتے تھے کہ ہر ایک اس خیال میں رہتا تھا کہ آپ ہم سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ کیا ہمارا اپنے رفیقوں کے ساتھ ایسا رویہ ہے؟ ہمارے تو ہر دوسرے رفیق کو یہ شکایت رہتی ہے، اے میرے کو ہی رسیا رہنا۔ کتنا دور ہیں ہم سنت سے۔ تو ہمیں سنت کے قریب آنا ہے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھلنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس پیرائے میں اب آپ نے غور فرمانا ہے۔ میں کل آپ سے پوچھوں گی آپ کے ویوز اس آیت کے متعلق۔ وَلَوْ اگر انہم بے شک وہ اس جب ظلموا ظلم کیا انہوں نے انفسہم اپنے نفسوں پر جاؤکا آ جاتے تیرے پاس فاستغفروا اور بخشش مانگتے اللہ سے واستغفرا اور بخشش مانگتا لہم ان کے لیے، آپ بھی بخشش مانگتے ان کے لیے، اور رسول لوجدوا تو پاتے اللہ کو توابن معاف کرنے والا رحیمن مہربان۔ اور بے شک جب انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا یعنی گناہ کیا تو وہ استغفار کرتے خود بھی اللہ سے اور آپ کے پاس آ جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کرتے، تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پاتے۔ اس آیت کا تعلق پچھلے معاملے کے ساتھ ہے۔ آپ نے پڑھا نا کہ اللہ رب کریم نے کہا کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، لایا جاتا ہے دین کی طرف اور مقدمات پہ فیصلے کی طرف یا کسی جھگڑے میں فیصلے کی طرف، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے قانون اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے علاوہ فیصلے تلاش کرتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا نا، یہ معاملہ موضوع بحث آیت نمبر 58 سے شروع ہوا تھا کہ اللہ نے کہا ایمان والوں کو اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، رسول کی اور اولی الامر کی، اور معاملوں میں انہی کی بات ماننی چاہیے۔ پھر اگر کسی معاملے میں اختلاف رائے ہو جائے تو معاملہ اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دیں۔ اور اللہ نے ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو دین کے دعوے دار ہیں، ایمان کے دعوے دار ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ اپنی معاملات اور جھگڑوں کا فیصلہ کرنے کے لیے وہ طاغوت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اب اللہ رب کریم مزید اس پر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ طاغوت کی طرف یہ لوگ فیصلے کے لیے رجوع کرتے ہیں، جب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو یہ آنے سے انکار کر دیتے، نہیں آتے، اور بعد میں جب کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر آ کر کیا کہتے ہیں؟
ہم تو یہ چاہتے تھے کہ یہودیوں کے ساتھ دوستی ہو جائے، ہم ان پر احسان کریں، اس لیے ہم ان کے پاس گئے تھے۔ اب پہلا گناہ کیا ہے؟ اللہ اور رسول کو چھوڑ کر طاغوت کی طرف رجوع کرنا۔ اور دوسرا گناہ کیا ہے؟ پکڑے جانے پر جھوٹ بولنا۔ اللہ اسی پر تبصرہ کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے اور جب آ گئے تھے تو جھوٹ نہ بولتے، سچی بات کہہ دیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار کرتے اور یہ خود بھی معافی مانگتے تو اللہ معاف کر دیتا۔ انسان ہے، چلو پھسل گئے، دولت کے لیے، پیسے کے لیے لالچ میں آ کر سلپ ہو گئے تو معافی مانگ لیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معافی مانگ لیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فزیکل موجود تھے نا، تو آپ کی فزیکل نافرمانی کی تو پھر غلطی کی معافی بھی فزیکل جا کر مانگو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کر دیتے اور اللہ سے دعا کرتے، جو کہ ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ جیسے اولاد اگر والدین کی نافرمانی کرے تو والدین کو معاف کرنے کے علاوہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ان کو معاف کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور ظاہر ہے ہمیں ہمارا امتی ہونے کا جو رشتہ ہے گویا بمنزلہ اولاد کے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر کوئی نافرمانی کسی نے ان کی زندگی میں کی اور ان سے معافی مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ان کو معاف کر دے۔ تو اللہ نے کہا آپ بھی معاف کر دیتے اور دعا کرتے، خود بھی استغفار کرتے تو میں انہیں معاف کر دیتا۔ صحیح راستہ یہ تھا۔ تو اس میں اصل بات کیا بتائی جا رہی ہے کہ طاغوت کی طرف کبھی نہیں جانا، لیکن اگر کبھی کسی لالچ میں سلپ بھی ہو جاؤ تو پھر یہ نہیں کرو کہ اب تو طاغوت کی طرف آگے، اب تو واپسی کا راستہ ہی نہیں ہے۔ اب کیا کرو؟ اللہ سے استغفار کرو، استغفار کرو، اللہ کریم معاف کر دیں گے۔ اب اس ایک غلطی کو دوسری غلطی سے چھپانے کی کوشش مت کرو۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں یہ چیز شامل ہے کہ جس کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی ہم اس کو صحیح مانیں اور اس پر عمل کریں۔ اگر بات یہ آپشنل ہے تو وہ علیحدہ بات ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مغرب سے پہلے 2 سنتیں پڑھا کرو، 2 دفعہ کہا مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھا کرو، اور پھر کہا جس کا دل چاہے، تو پھر آپشن آ گئی نا، چاہے پڑھ لے چاہے نہ پڑھ۔ تو آپ نے آپشن دے دی تو علیحدہ بات ہے، جس سے آپ نے لازم کر دیا وہ لازم ہے۔ تو اگر کسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حق کو خراب کیا تو اب وہ استغفار کرے اور اللہ سے معافی چاہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ گناہوں کی معافی کے لیے صدقات بھی کرنی چاہیے، یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے، لیکن استغفار کرنی چاہیے اور واپس آنا ہوگا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بائنڈنگ ماننا ہی پڑے گا، اس کا کوئی اور راستہ نہیں۔ اچھا، اس سے بعض لوگوں نے یہ چیز ڈرائیو آؤٹ کی کہ اللہ رب کریم سے اگر توبہ کرنی ہے کسی معاملے سے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی استغفار کرنی ہوگی آج بھی، اور اگر استغفار نہیں کریں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اللہ سے توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور ریفرنس میں یہی آیت لاتے ہیں، یہ غلط استدلال ہے اس وجہ سے کہ آیت ایک خاص پس منظر میں اتری ہے، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ یہ موضوع گفتگو شروع ہوا آیت 58 سے، منافقین کے بارے میں، کہ منافقین کا رویہ یہ ہے اور اس کا حل یہ ہے۔ جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تب تک جو بھی بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی حق تباہ کرتا، اس کے لیے لازم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگے، کیونکہ ذاتی حق کھایا ہے نا۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے، آپ کے نام پر صدقات کیے جا سکتے ہیں، قربانی کی جا سکتی ہے ان حقوق کے سلسلے میں جو اللہ نہ کرے ہم سے ضائع ہوئے ہوں، اور استغفار اللہ سے ہی ہوگی۔ اور ویسے بھی یہ عام استغفار کا فارمولہ نہیں ہے، کیونکہ استغفار کا حکم تو آپ نے بار بار پڑھا ہے، تو یہ عام استغفار کا فارمولہ نہیں ہے، یہ ایک خاص جو ہے نا پس منظر میں بات اتری۔ جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولتے تھے ان کو کہا گیا کہ جھوٹ بولنے کی بجائے اگر یہ اپنی غلطی مان لیتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فراخ حوصلہ آدمی تھے، معاف کر دیتے اور ان کے لیے دعائیں خیر کرتے تو ان کا معاملہ حل ہو جاتا، بجائے یہ جھوٹ بولنے کے۔ فلا تو نہیں، اور قسم ہے ربی کا، تیرے رب کی، لا یؤمنون، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے، حتی یہاں تک کہ یحکموا کا، تجھے حاکم بنا لے، حکم بنا لے، فیصلہ کرنے والا، فیما، اس میں، شجرا، جو اختلاف ہوا۔ درخت کو شجر پتہ کیوں کہتے ہیں؟ پھاڑ کر زمین کو نکلتا ہے اور پھر اکٹھا نہیں ہوتا، شاخیں بکھر جاتی ہیں اس وجہ سے۔ تو شجرا اختلاف کو، جھگڑے کو کہتے ہیں، بینہم، ان کے مابین،
اور تیرے رب کی قسم یہ تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے اختلافات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائنل جج نہ بنا لے. حکم وہی ہوتا ہے جس کا فیصلہ فائنل ہوتا ہے. جب اختلاف امت ہوگا فیصلہ کون کرے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آج کیسے کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ سنت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے کا حل سامنے رکھ گئے. تو جس معاملے میں اختلاف ہو تو پلٹنا کدھر چاہیے؟ سنت کی طرف. لہٰذا اگر مسئلہ یہ ہے کہ رفع الیدین کریں یا نہ کریں، حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں. ہاتھ ناف پر باندھیں یا سینے پر باندھیں، اگرچہ نماز دونوں طرح ہو جائے گی، لیکن آپ صحیح جاننا چاہتے ہیں حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں. جو صحیح احادیث بتاتی ہیں وہی صحیح ہے، اور اس کے بعد پھر گروہ بندی کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا. اب آپ یہ اگر کہیں کہ یہ ہوا کیوں نہیں، اس وجہ سے نہیں کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ راستہ ہے، اس وجہ سے ایسا نہیں ہوا کہ اگر یہ جھگڑے چکا دیں تو دکانداری کیسے چلے. یہ اپنی دنیا کے فائدے کے لیے یہ سب کچھ کیے ہوئے ہیں، اور اس میں کچھ نہیں ہے، ضد اور دنیا کے فائدے. ثم پھر لا نہیں یجدو وہ پائیں گے فی انفسہم اپنے نفسوں میں حرجن کوئی تنگی. حرج پتہ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا مائنڈ کرنا، دل پر بوجھ آنا. اللہ کہتے ہیں جب آپ فیصلہ کر دیں تو اپنے دل پر بوجھ بھی نہ پائیں، حرج بھی نہ پائیں. اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بڑا مانتے ہو کہ ناگواری کے ساتھ فالو نہیں کرنا، خوشی سے کرنا ہے. مما اس میں قضیتا جو فیصلہ کیا تو نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کرتے ہیں اس کے متعلق اپنے دلوں میں حرج بھی نہ پائیں، تنگی بھی نہ پائیں، بوجھ بھی نہ پائیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر، کیونکہ کئی باتیں ہیں جو آپ نے خود نہیں کی بلکہ صحابہ کو ان کے بارے میں حکم ارشاد فرما دیا. ہمیں اپنے دلوں میں تنگی بھی لانا جائز نہیں ہے. اور تنگی آنے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان میں کچا پن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سن کر کیا کرنا چاہیے؟ لبیک و سعدیک. صحابہ یہی کہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے تھے تو کہتے تھے لبیک یا رسول اللہ و سعدیک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم حاضر ہیں اور ہماری خوش قسمتی آپ نے ہمیں حکم دیا. ٹھیک ہے، تو یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے اگر دل میں تنگی آتی ہے. کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، جیسے پردے کیا حکام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں رعایت نہیں دی. سلیم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اب چادریں لمبی ہوتی ہیں، جلباب لمبے ہوتے ہیں، تو راستے میں کئی جگہوں پر پانی آتا ہے جس کی وجہ سے وہ گیلی ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ ہماری چادریں گیلی ہو جاتی ہیں تو ہمیں ناپاکی کا اندیشہ ہوتا ہے، تو کیا ہم اٹھا لیا کریں ایسے اوپر؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پاؤں بھی سطر میں ہے، تو جراب بھی اتنی عام نہیں ہوتی تھی، تو وہ چادریں اپنی اتنی لمبی کرتی تھی خواتین، جلباب اتنے لمبے ہوتے تھے کہ پاؤں چھپ جاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اتنے ہمارے یعنی گندے ہو جاتے ہیں کپڑے، تو ہم اٹھا لیا کریں، تھوڑا جہاں پانی ہو وہاں اوپر کر لیا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگے کہیں خشک مٹی آتی؟ انہوں نے کہا جی آتی ہے. تو انہوں نے کہا بس وہ خشک مٹی سے لگ کر تمہارے کپڑے پاک ہو جاتے ہیں، اٹھانا نہیں ہے. اب چاہے یہ بات ناگوار گزرے کہ بھئی اتنا لمبا، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ابائی لمبے کیوں پہنتی ہیں خواتین، پیر میں آ رہا ہوتا ہے اور مٹی زمین پہ لگ رہا ہوتا ہے. اکثر آپ دیکھیں ابایوں کے نچلے حصے جو ہے نا ان گندے ہو جاتے ہیں. تو چاہے کسی کو ناگوار گزرے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو پھر کرنا ہی پڑے گا. تو جب کرنا ہے تو پھر اس کو خوش دلی سے کرنا ہے، یہ ہم پر لازم کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ساری زندگی کے معاملات، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سامنے آ گیا تو اس کو تسلیم کرنا ہے. امام شافعی بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں. امام شافعی علیہ رحمہ جو ہے مدینہ آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر حاضر ہوئے، ساتھ کچھ اسٹوڈنٹ بھی تھے. تو کہنے لگے دنیا میں ہر شخص کی بات چاہے مانی جائے چاہے رد کر دی جائے اختیار ہے، لیکن اس قبر والے صاحب یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ کھڑے تھے نا، کہنے لگے ان صاحب قبر یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں. اسی طرح ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اوپر کسی کی بات نہیں ہو سکتی. لہٰذا میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں کہ اگر میری کسی بات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اگینسٹ پاؤ کہ مجھے نہیں وہ حدیث ملی اور تمہیں وہ حدیث ملے، تو ایسی صورت میں میری بات کو چھوڑ دو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اختیار کرو. لہٰذا آج جو فقہا کو لے کر اختلاف کرتے ہیں نا اور صحیح دلیل مل جانے پر بھی نہیں چھوڑتے،
تو وہ تو بدی ذمہ ہو جائیں گے کہ اللہ جی ہم تو ان کو کہہ آئے تھے کہ ہمیں جو، کیونکہ اس زمانے میں علم اتنا ایک جگہ اکٹھا نہیں تھا، کمپائلڈ نہیں تھا. آج تو آپ دیکھیں کہ ایک آپ کمپیوٹر کی ٹچ پر کھولتے ہیں تو ہر چیز کھل جاتی ہے. اب جیسے ایک پروگرام ہے اسلام 360، تو اس میں احادیث کی کتابیں ڈاؤن لوڈڈ ہیں، اور آپ کو جو حدیث چاہیے آپ اس کو کھولتے ہیں تو ہر کتاب سے اس کا ریفرنس آ جاتا ہے. تو کتنی آسان ہو گیا سرچ کرنا، 2 منٹوں میں بیٹھ کر بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور اس دور میں کتنا کام ہوتا تھا. تو اس طرح یہ تو میں ایک پروگرام بتا رہی ہوں، کرنے والوں نے بڑا کام کیا ہے، بہت کام کیا ہے. ایک صاحب عبد الرحمن مسلمان ہوئے، انڈین تھے، مسلمان ہوئے، پھر سعودی یعنی سفارت خانے کی طرف سے انہیں نیشنلٹی مل گئی، سعودیہ چلے گئے. انہوں نے ریسرچ کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی احادیث پر، کیونکہ یہ بہت بڑا ایک اعتراض اٹھایا جاتا ہے حدیث پر کہ ابو ہریرہ تو آخر میں مسلمان ہوئے تو اتنی حدیثیں کیسے روایت کی. تو انہوں نے اتنی ریسرچ کی اور پورا پروگرام ہے جو انہوں نے بنایا، اور انہوں نے روایات کو ایک ایک کو کنسلٹ کر کے انہوں نے بتایا کہ ٹوٹل اصل احادیث صرف 1500 ہیں. تو ہزاروں میں کیسے پہنچی؟ ان کے مختلف اسٹوڈنٹس نے بیان کی نا، بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے، تو ہر اسٹوڈنٹ نے جب بیان کی تو چین کی وجہ سے لوگ اس کو الگ حدیث کاؤنٹ کرتے رہے. اصل احادیث 1500 ہیں، ان کی چینز ہزاروں میں پہنچتی ہیں. تو لہٰذا ایک صاحب 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات دن رہے، اور اس کے بعد انہوں نے اگر 1500 باتیں آپ کی بیان کر دیں تو یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے. تو دیکھیں آج یہ چیزیں کتنی آسان ہیں نا کمپیوٹر کی وجہ سے. تو اس طرح کہنے کا مطلب یہ کہ آج جو چیزیں آسان ہیں اس وقت نہیں تھیں. تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا کہا کہ میری بات کے مد مقابل تمہیں صحیح حدیث مل جائے تو تم میری بات کو چھوڑ دو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کسی وجہ سے نہیں چھوڑا جا سکتا، نہ اپنے فرقے کی وجہ سے، نہ اپنے باپ دادا کی وجہ سے، کسی سبب سے نہیں. ٹھیک ہے حدیث تو ہے پر ہمارے بڑے یہی کرتے تھے. حدیث جب سامنے آ جائے تو پھر آپ کو ماننا ہی پڑے گا. جیسے ہمارے لوگوں کی اکثریت جمعہ کے دن روزہ رکھتی ہے کہ جمعے کے دن ثواب زیادہ ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ نفلی روزہ خالی جمعے کا نہیں رکھنا. اب یہ بات بتاؤ بھی تو پھر کیا کہتے ہیں؟ نہیں ٹھیک ہے لیکن کوئی گل نہیں، حدیث ہی ہے نا. مجھے لٹرلی کسی نے کہا حدیث ہی ہے نا. میں نے کہا کہ حدیث ہی ہے، اور اس حدیث کے پیچھے یہ آیت ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ خالی جمعے کا نفلی روزہ نہیں رکھنا، یا تو جمعہ ہفتہ ملا کے رکھو، اور یا پھر جمعے کے دن روزہ مت رکھو نفلی روزہ، پھر اسی دن روزہ رکھنا ہے نفلی. اور حدیث سن کر بھی کہنا ہاں ٹھیک ہے پر حدیث ہی ہے نا، پر حدیث ہی ہے نا. کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ فرما رہے ہیں آپ کے فیصلے کو فائنل مانے بغیر یہ مومن نہیں ہو سکتے، اور جب آپ کا فیصلہ سامنے آ جائے تو ان کے دلوں میں ذرہ برابر تنگی بھی نہیں آنی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ حدیث ہی ہے نا، حدیث ہی تو سب کچھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ حدیث کہلاتا ہے، اور حدیث ہی اسلام کا دوسرا مخرج ماخذ ہے. حدیث کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتے بھائی. حدیث ہی ہے کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتے. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور پھر اس فیصلے کو تسلیم کر لے. تسلیمہ پوری طرح تسلیم کر لے، پوری طرح تسلیم کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو دل سے مان لیں، جو بھی فیصلہ ہو. تو زندگی کے ہر ایک مرحلے کے متعلق، ہر ایک موڑ کے متعلق جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا وہ پھر فائنل ہے. ہم اس کے بارے میں اعتراض نہیں کر سکتے. جیسے آپ دیکھیں شادی، ایک مرد اگر دوسری شادی کر لے، اگر میرا شوہر دوسری شادی کر لے اور میں بھول جاؤں قرآن اور میں رونا شروع کر دوں، میں کہوں اس کو چھوڑ دو یا مجھے چھوڑ دو، تو یہ پھر ایمان تو نہیں کہ ہے. اور کسی کو اس وجہ سے نفرت کرنا یہ فلاں خالو اچھے نہیں ہیں اس لیے کہ انہوں نے دوسری شادی کر لی، یا فلاں ماموں اچھے نہیں، فلاں چاچا اچھے نہیں، کوئی بھی جو بھی رشتہ ہے، تو یہ پھر سلیم و تسلیمہ تو نہیں ہے. کیونکہ تسلیم کر لینا کیا ہے، اردو میں بھی آپ جملہ استعمال کر لیتے ہیں، میں نے اسے تسلیم کر لیا ہے، مان لیا دل سے،
سلیم القلب ہونے کا لفظ سنا ہے آپ نے؟ تو یہ سب کی روٹ ایک ہی ہے، سین لام میم، سلامتی کے ساتھ ماننا، ٹوٹ پھوٹ کر نہیں ماننا۔ ایک ماننا تو یہ ہے نا کہ مانا لڑ لڑ کے جھگڑ کے ہار کے مان لیا، اس میں پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک فریق ٹوٹ جاتا ہے، ہارنے والا ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ خواتین سے آپ نے جملہ سنا ہوگا، رہتے رہے بچیاں دی خاطر، بس دل مر گیا۔ انہوں نے اطاعت قبول نہیں کی، مجبور ہو کر ہار گئے۔ ہار جانا اور چیز ہے، تسلیم کر لینا اور بات ہے۔ تسلیم کی جاتی ہے برتری اس فضل کی بنا پر جو اللہ نے دی ہو۔ وہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ ہارے ہوئے ذہن کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ پورا انسان اپنے پورے ذہن اور پوری قوت کے ساتھ مانتا ہے۔ جب آپ کسی کے حق کو تسلیم کر لیتے ہیں، اب حق فضیلت کا بھی تو ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو فضیلت دی ہے تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس فضیلت کو مانیں، اور اس کا حق ہے کہ ہم اس کو فضیلت دیں، اس کی فضیلت کو تسلیم کریں۔ جیسے والدین کی فضیلت ہے، شوہر کی فضیلت ہے، اور بعض اوقات کچھ معاملوں میں کسی کو فضیلت ہو جاتی ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بڑے بھائیوں پر فضیلت دی نا۔ اسی طرح سے ہماری زندگیوں میں بھی بعض اوقات جو ہم سے چھوٹے ہوتے ہیں وہ علم میں فضل پا جاتے ہیں، مال میں فضل ہو جاتا ہے، ان پر مقام میں ہو جاتا ہے۔ چھوٹا سب سے بچہ جو ہے وہ رشتہ داروں میں زیادہ مقبول ہو جاتا ہے اپنے حسن عمل کی وجہ سے، اپنے حسن سلوک کی وجہ سے، اس کی بات کی اہمیت ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب فضل ہیں، اللہ کے فضیلتیں ہیں، ان کو تسلیم کرنا دل سے، ان کا حق پہچان لینا، کیونکہ جو معزز ہیں ان کو عزت دینا بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ عزت بھی اللہ نے دی۔ تو اس فضیلت کو پہچان لینا اور پھر بات کو ماننا، یہ ہے تسلیم کرنا۔ تو یہ پورے ثابت دل کے ساتھ، ثابت ذہن کے ساتھ ہوتا ہے۔ بکھرے ہوئے لوگ تسلیم نہیں کرتے، منظم لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ جن کی ذہنی صلاحیتیں منظم ہوتی ہیں وہ تسلیم کرتی ہیں۔ ہارنا مراد نہیں ہے، مان کر ساتھ چلنا مراد ہے۔ تو اسی لیے اللہ فرما رہے یسلموا تسلیما، پورے دل سے، قلب سے تسلیم کر لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت مان لی ہے۔ کیا ہے وہ بزرگی اور فضیلت؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ہمارا رول ماڈل ہیں۔ جنت کو ایک ہی راستہ جاتا ہے، اور وہ راستہ وہ ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کر زندگی گزاری۔ ہمیں جنت تک پہنچنا ہے تو اسی راستے سے گزرنا ہوگا، اور اگر ہم اس راستے سے نہیں گزریں گے تو ہم جنت کو نہیں جا سکتے۔ یہی مطلب ہے نا۔ تو جب ہم یہ بنیادی بات مان لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو فالو کرنا بھی بہت آسان ہو جائے گا، بہت آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے سنت کا اصل مفہوم۔ اب آپ نے ان آیات پر آج غور فرمانا ہے، کل انشاءاللہ میں آپ سے اس کے متعلق پوچھوں گی۔ بے شک لکھ کر لائیے گا، لکھ کر سنا دیجیے گا، ضرور اس پر غور کر کے آپ نے کچھ نہ کچھ اس میں سے نکالنا ہے، تفکر فرمانا ہے۔ ٹھیک ہے جی ہاں، آیات جو ہیں یہ 2 ہیں، اور پچھلی آیتیں چونکہ اسی موضوع میں ہیں تو اصل موضوع ہے سنت کی پیروی، کیسے، کس طرح۔ ٹھیک ہے، تو یہ اصل موضوع ہے، اس پر کچھ نہ کچھ غور ضرور کیجیے، جو بھی بات آپ کو سمجھ آئے۔ اللہ رب کریم ہمیں استقامت عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔